جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں جشن آمد رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہے، دنیا کا سب سے بڑا یہ جشن ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے اپنا آخری نبی اور رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے حصہ پانے والے کیوں نہ ان کے گن گانے والے بن جائیں، ان کے میلاد پر خوشیاں منانے والے بن جائیں، اور یقیناً یہ عین سعادت مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور ان کے ضمن میں جو برکتیں پوشیدہ ہیں مالک کریم ہمیں ان سے بھی محروم نہ رکھے۔ آئیے ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قیراطا والقیراط مثل احد، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے۔ قیراط کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اور ایک قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب کثرت سے ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے بالخصوص کیے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ کیے جائیں کہ رب العالمین جل وعلا نے جو فضل، جو کمالات اور جو بلندی اپنے اس خاص بندے کو عطا فرمائی ہے کہ نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اول بھی یہ ہے آخر بھی یہ ہے۔ کسی نے کہا کہ تخلیق میں پہلے نور ان کا، آخر میں ہوا ہے ظہور ان کا، تخلیق خدا ہے ان کے لیے، یہاں ختم نبوت ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک ذات ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اس کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ماہ میلاد میں خصوصی طور پر یہ اہتمام ہم رکھیں گے کہ کثرت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، اور جسے رتوند یعنی اندھا بننا آئے رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا، ہائے کسی طرح مجھ میں تجھ میں پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا
آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون۔ تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی۔ إنك على صراط مستقيم، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، وإنه لذكر لك ولقومك، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، وسوف تسألون، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی اس کی پاکیزہ تعلیمات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ ابھی کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے آئے نور سے اپنے
سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور نگاہ انبیاء، نور نگاہ انبیاء، میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریاء، شان و نشان کبریاء، شان و نشان کبریاء، شان و نشان کبریاء، میرے حضور آ گئے، بولو نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، اور نکھرا ہوا ہے روئے گل، نکھرا ہوا ہے روئے گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل، نکھرا ہوا ہے روئے گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل، برن کے بہارے چاں فضا، بن کے بہارے چاں فضا، بن کے بہارے چاں فضا، بن کے بہارے چاں فضا، میرے حضور آ گئے، بولو نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، عرش پری رونق، عرش پری رونق، فرش زمین پر آ گئے، عرش پری رونق، عرش پری رونق، فرش زمین
سجدے کو جھک گیا آسمان، سجدے کو جھک گیا آسمان، سجدے کو جھک گیا آسمان، بولو میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، نور سے اپنے سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، اشکوں سے بھر کے اشکوں سے بھر کے جھولیاں، آنکھیں بچھا دو راہوں میں، صلی علیہ تو صدا، صلی علیہ تو صدا، صلی سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، چٹکی ہوئی ہے چٹکی ہوئی ہے چاندنی، پھیلی ہوئی ہے روشنی، دریا رواں ہے نور کا، دریا رواں ہے نور کا، دریا سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، سائنس کمال ذوق سے قلب و نظر کو شوق
سے قلب و نظر کو شوق سے راہوں میں آج تو بچھا راہوں میں آج تو بچھا راہوں میں آج تو بچھا میرے حضور آ گئے بولو نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے ہم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے ماشاء اللہ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آج سلسلے کا عنوان رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اقتباس جو آپ نے تجلی الیقین میں بیان فرمایا، آئیے اس کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے جہاں جو الفاظ ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں، خلاصہ ان کا ہو سکتا ہے، مفہوم ان کا ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ الفاظ والی جو بات ہے وہ رہ جاتی ہے۔ آئیے وہ پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم کہلائے گا۔ فرمایا جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں، تو لازمی طور پر حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند فیضیاب۔ اسی لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین تصریحیں فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ یہ معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رحمت للعالمین ہونے کا بیان فرمایا، اور کیا بات ہے، کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ ذوق مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابتدا کرتے ہیں سید ثاقب حسین شاہ صاحب سے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی یہ جو عظیم شان ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے جناب رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنایا، اور رحمت کے لیے ہر ایک چیز طلب رکھتی ہے کہ اسے رحمت ملے، ہر شے کی چاہت ہے کہ اسے طلب ملے، جن ہوں، انس ہوں، حیوانات ہوں، ہر شے رحمت کی طالب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مبارک ہستی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے شروع میں آپ نے فرمایا ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بھی حضور کی رحمت سے حصہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ انبیاء کرام کو فائدہ کس طرح ہوگا؟ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت انبیاء کرام علیہ السلام کی امت کی تصدیق فرمائے گی، تصدیق فرمائے گی۔ یہ انبیاء کرام علیہ حضور علیہ السلام تصدیق فرمائیں گے، حضور علیہ السلام کی امت کی تصدیق فرمائے گی۔ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کرام کی امت کو جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہو چکے ہیں ان کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت سے حصہ کل قیامت والے دن ملے گا۔ انسانوں کے لیے اللہ اکبر۔ دیکھیں خالد بھائی، ایک ہے نا پیار، میں اور آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، ایک انتہا ہے پیار کرتے ہیں۔ ماں کا پیار بہت مشہور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً ماں بہت پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن بلا تشبیہ میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت سے پیار کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے۔ وہ کون سے رسول ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری پڑتا ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضور علیہ السلام پر یہ شاق گزرتا ہے کہ امتی تکلیف میں آ جائیں۔ دیکھیں اس کی ایک مثال بھی لے لیں، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کیسے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کبھی طوفان آتا، آندھی آتی تو حضور علیہ السلام بے قرار ہو جاتے، بے قراری میں کبھی حضور آگے جاتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے آتے۔ جب بارش ہوتی حضور علیہ السلام مسکرانے لگتے، پھر حضور علیہ السلام کو اطمینان ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بارش، یہ طوفان جو ہے میرے امتیوں کو نقصان پہنچا دے۔ جو گہرے کالے بادل آئے تو وہ جو قلب مبارک پر غم کی ایک کیفیت ہوتی تھی، اس کی وجہ فکر امت ہی ہوا کرتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو، اچھا پھر مسواک کو لے لیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تمہارا مشقت میں پڑھنے کا نہ ہوتا نا، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تو میں تم میں ہر نماز میں تم پر مسواک کو لازم کر دیتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت سے پیار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حج کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے، کیا یا رسول اللہ حج ہر سال ہے؟ جی ہر سال حج ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہے؟ حضور سوال اس کی فرضیت کے متعلق رہا، کیا ہر سال فرض ہے حج؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس کو ذرا سمجھے خالد بھائی، بڑے سے بڑا امیر بندہ بھی ہو، ہر سال اگر یہ حج فرض ہوتا تو کس طرح جاتے؟ یعنی کہ ایک سال اس نے اپنی کوئی جائیداد بیچی، دوسرے سال بیچی، تیسرے سال ایک وقت آتا کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ختم ہو جانا تھا۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، ان کے پاس بھی ختم ہو جاتا۔ ہر سال اگر وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے، کیا کرتے؟ پھر اپنے آپ کو بیچ کر بھی جانا پڑتا، چونکہ فرض جو تھا، اس فرض کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی کرم نوازی، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اختیار بھی تھا، جی اگر چاہتے تو ارشاد فرما دیتے کہ ہاں فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ یہ مشقت میں نہ پڑ جائیں ہر سال میں، کیونکہ سفر کرنا یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، لیکن قربان جائیے جس کو محبوب سے محبت ہوئی، کمال ہی ہو گیا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر سال دوڑے حج کے لیے جائیں۔ ایک شوق میں جانا اور ہے، ایک فرض ہو گئی چیز اب بس کرنی پڑ ہی رہی ہے،
یہ کرنا اور ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشقت سے بچاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا تو پھر تم پر ساری زندگی ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا. بالکل. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں اپنے امتیوں پر کہ ہم پر ہر سال کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں. اللہ ہمیں ذوق بھی عطا فرمائے اور ہر سال اللہ جانا بھی نصیب فرمائے. اللہ کرے ہم ہر سال حج کریں، رب کے خزانے میں کیا کمی ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہیں. پھر یہ کرم نوازیاں یہیں تک محدود نہیں ہیں کہ یہیں پر ہمیں یہ کرم نوازیاں ملیں گی، کل قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امت کو نصیب ہوگی. چونکہ جو مسلمان ہے نا، مسلمان ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کافر تک کو نصیب ہے جی. دنیا میں ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، عذاب نازل نہیں ہو رہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے ان پر. کافر کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مل رہی ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا زبردست کلام ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. انت فیہم، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو رب العالمین کی رحمت بندوں کو مل رہی ہے، بالخصوص ان کو مل رہی ہے جو دشمن ہے. فرمایا انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. حضور کی موجودگی اور ان کا رحمت ہونا ایسا زبردست وسیلہ بنا کہ عدو بھی رحمت کے حصار میں آ گئے اور عذاب میں گرفتار نہیں ہو رہا ہے. تو جس مسلمان نے، جس خوش نصیب نے، جس عاشق رسول نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اس کی کیا ہی بات ہوگی. فرماتے ہیں عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست. اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ان کے شیدائی، تجھے ہمیشہ کی خوشیاں مبارک ہو کہ کافر تو یہاں بچا ہے وہاں پھنسے گا، لیکن تو نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر کے، ان کا کلمہ پڑھ کے وہ رحمت اور وہ برکت حاصل کر لی ہے کہ تو یہاں بھی بچا ہوا ہے اور تیرے لیے عیش جاوید ہے. ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی تیری بچت ہے کہ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں آ گیا ہے. عبدالواجد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یوں بھی کہا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. تو چاہیے تو یہ کہ آج ہی دامن رحمت میں پناہ لینے کے اسباب اور ذرائع اختیار کیے جائیں. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. رحمت للعالمین کی کیا شان ہے. سب سے پہلی بات جو ہر شے پر حضور کا احسان ہے سبحان اللہ، وہ ہے نعمت وجود. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو وجود کا لباس عطا فرمایا، حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد آپ ہی کے نور سے روایتوں کے مطابق اس پورے عالم کون و مکان میں جو ہے وجود کی بہاریں آئیں اور عدم نے وجود کا لباس پہنا. حضور اگر نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، کیا بات، نہ زمین ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتے. جو جو چیز اس کائنات میں وجود سے مشرف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مشرف ہے. سبحان اللہ. تو حضور کی رحمت للعالمینی کا سب سے پہلا ظہور تو یہ ہے کہ عدم سے تخلیق ہوئی ہے، عدم سے وجود کی بہار آئی ہے، عدم سے جو ہے وہ گلستان وجود آباد ہوا ہے. یعنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ہاں جی، اس کا اصل یہ ہے، اس کا اصل یہ ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ حضور کے دامن رحمت میں آ جائیں. حضور کی رحمت کی کیا شان ہے کہ حضور جب اس دنیا میں بظاہر تشریف فرما تھے تو جو حضور کے دامن سے دور تھے ان کو نبوت اور رسالت کا پیغام اور توحید کا پیغام پہنچایا. اور یہ بھی حضور کی رحمت کا حصہ ہے کہ حضور بظاہر پردہ فرما گئے ہیں لیکن رہتی دنیا تک رحمت کا، توحید کا، نبوت کا، رسالت کا پیغام جو ہے علماء کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے اس دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے.
आज भी अगर कोई शख्स हुजूर के दामने रहमत में आना चाहता है तो बस वो कलिमा पढ़ेगा और साहिब ईमान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक और ज़ुहूर वो इल्म है कि जो इस दुनिया में मौजूद है और रहती दुनिया तक रहेगा। वाह वाह वाह। और इसी इल्म के जरिए जो प्यासे हैं वो सैराब होते रहेंगे, जो बेईमान हैं उन्हें ईमान की दौलत नसीब होगी, जो ईमान की दौलत से मुशर्रफ हैं वो तकवे के मर्तबे पर पहुंचेंगे, और जो तकवा हासिल कर चुके हैं उनको तकवे से आगे की कुर्बे इलाही की मंजिलें मैसर आएंगी। अल्लाह अल्लाह। तो जिसने जो भी आज भी पाना है वो हुजूर के सदके ही पाना है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि इन्नमा अना कासिम वल्लाहु मुअती, सुभान। कि मैं तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह अता फरमाने वाला है। तो जिस तक जो अल्लाह की अता पहुँचती है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से पहुँचती है। क्या बात। तो जिन्होंने अपने दामने मुराद को हुजूर की बारगाह में फैलाया है, जितना ज्यादा फैलाते हैं उतना ज्यादा उन्हें रहमत से हिस्सा मिलता है। सुभान सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर की रहमत लिल आलमीन की शान है। क्या बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत करने वाला बनाए। ऐसा है कि ये रहमतें हैं जो बरस रही हैं, ये बरसती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें लेने वाला बनाए। कभी कभार यूं होता है कि कोई दरिया के करीब रहकर भी प्यासा होता है। क्या कहेंगे सलमान भाई? दुरुस्त फरमाया खालिद भाई आपने। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंदाज है करम फरमाने के, रहमत फरमाने के, एहसान फरमाने के, जूद करने के, अताएं जो है वो करने के, नवाजने के, वो है ना जी, दुखा दिया मारिया नू सदा बेसहारिया नू माड़िया विचारिया नू सीने नाल लाण वालिया अरशत जान वाले हैं। ये अशार जो कहे गए हैं, इन अशार के पीछे आप देखेंगे खालिद भाई रिवायात हैं, आयात हैं, यानी पूरा नबी करीम की सीरत का क्या है एक बाब है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत को पढ़ें। इंसान तो देखें शरफुल मखलूकात है। हम इससे अगर नीचे आ जाएं, हशरातुल अर्ज़ से शुरू करते हैं। आज भी जब किसी को बंदे ने डिग्रेड करना होता है ना, तो उसे कहते हैं भाई आपकी हमारे सामने मतलब क्या हैसियत है, तो कीड़े मकोड़े हैं, मतलब इंसान कहाँ है, कीड़े मकोड़े। यानी यूं डिग्रेड बंदे को करने के लिए उसे कीड़े मकोड़ों से तशबीह दी जाती है, या यूं समझा जाता है। सही। सलूक उनके साथ वैसा किया जाता है। मतलब कीड़ा मकोड़ा की समझ क्या है, हमारी आम एक पब्लिक की नजर में डी वैल्यू शय है। सही। लेकिन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कहाँ तक जो है पहुंची हुई है, आप अंदाजा लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चींटियों को भी आग लगा के मारने से मना फरमाया है। यानी हशरातुल अर्ज़, चींटी की मतलब आप देखें क्या आपको जो है ना लगेगा, लेकिन नबी पाक की रहमत देखें कहाँ तक जो है वो पहुंच रही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हशरातुल अर्ज़ पर जो है वो रहमत है, करम है। और वैसे भी हुक्म हमें यही है ईमान वालों को, मुसलमानों को, कि जो कीड़ा या जो हशरातुल अर्ज़ मूजी नहीं है उनको ना मारा जाए, बिला वजह आप जो है उनको ना मारें। चूंटियां आम तौर पर जो चूंटियां छोटी काली वाली चूंटियां होती हैं ये मूजी नहीं होती नहीं। तो बहरहाल आप देखें, बहरहाल अगर इनको मारना भी है तो फिर उसका भी तरीका बताया गया है कि आप आग लगा के इनको नहीं मार सकते। कोई और तरीकाकार आप इख्तियार करना चाहें जरूरत के पेश नजर तो उसकी एक अलग बात है। ये हुजूर की मेहरबानी नीचे तक जो है वो ख्याल फरमाया। अच्छा, फिर आप आ जाएं हशरातुल अर्ज़ से जो है वो परिंदों पर आ जाएं। जी, परिंदे भी दो तरह के हैं खालिद भाई। एक वो हैं जो ऊंची उड़ान उड़ते हैं, एक वो हैं जो नीची उड़ान उड़ते हैं, और एक वो हैं जो बस हल्का फुल्का सा उड़ते हैं। हल्का फुल्का सा उड़ने वाले की मिसाल आप मुर्गी ले लें। सही। ये तो जो हम चिकन देखते हैं उसकी तो हालत ये है कि वो तो बेचारी उठ भी नहीं सकती। जी, यानी आपने पता नहीं कभी गौर किया हो नहीं ना किया है। उनके उड़ने और उठने में फर्क होता है। कहते हैं कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, ऐसी मुर्गियां उड़ने वाली और होती हैं, खड़ी होने वाली और होती हैं, और जो बैठी हुई होती हैं वो तो नजर आ ही रही होती हैं। पर अल्लाह रहमत फरमाए। तो ये खालिद भाई हम बचपन में देखते थे जी, घर में देसी मुर्गियां जो होती थी, तो वो जनाब एक जो है वो श्रींग का एक दरख्त होता था, या एक यूं बोलें कि शीशम का जो है वो दरख्त है। ठीक है, उसको मैं पंजाबी में बोलूं तो आप बोलें कि जैसे टाली का दरख्त, शीशम और टाली, पंजाबी में उसको टाली कहते हैं। ठीक है, या आप देखें एक जो है ना उसको एक पौधा होता था उसको तरेक कहते थे, तरेक। ठीक है, ये घरों में लगे होते थे। जी,
نیم کا نیم کے نہیں جیسا۔ نیم الگ شے ہے تریک اور تریک الگ شے ہے، جی ٹھیک ہے؟ تریک ہاں جی، میں پوائنٹ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے مرغیاں جناب اوپر سے اڑتی ہوئی کیا ہیں نیچے آ رہی ہیں، نیچے سے اڑتی ہوئی کیا ہیں اوپر جا رہی ہیں، نہیں ان کی ایک ہلکی سی فلائٹ یوں بولے انہوں نے اڑنا ہے، اتنا ہی بس یہ ہے۔ صحیح۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک مرغی کو جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، ایک روایت میں مرغی کا ذکر ہے اور ایک روایت میں مینڈے کا ذکر ہے، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں خالد بھائی جی، اپنا نشانہ جو ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے اس پر تیر اندازی کر رہے ہیں، یعنی مرغی کو ایک جاندار کو باندھا ہوا ہے اور اس کو تیر اندازی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو حضور نے اس سے منع فرما دیا، ایک جاندار کو کیا ہے یہ تکلیف دی جا رہی ہے، یہ حضور کی رحمت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ کو عشق رسول کی دولت ملے گی، آپ کو ایمان کی دولت جو ہے وہ ملے گی، اور میں یہ عرض کروں خالد بھائی ایک اور غور طلب بات جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ آپ حضور کی سیرت کے واقعات پڑھیں، آپ کی رحمت کے واقعات پڑھیں، آپ کو حضور سے بے پناہ محبت ہو جائے، اور انہی روایات کو پڑھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے کہا ہے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، یعنی یہ مصیبت ذرا بھی شاد ہوا خوش ہوا ہے، کسی بندے پر مصیبت آ جائے تو وہ کبھی خوش ہوا ہے پریشان ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے جب حضور سے تعلق ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نیاز مندی کا معاملہ ہے اور وہاں کوئی مصیبت ہے تو کہا مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مصیبت زدو شاد ہو تم جو ان سے، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کیسی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کیسی۔ دیکھیں کیسی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، یعنی یہ حضور کی مہربانی ہے۔ آپ دیکھیں جو ہے وہ میں نام نہیں لے رہا لیکن میں واقعہ جو ہے وہ سنا رہا ہوں جی۔ وہ سواری تھی، اس پر کوئی سوار تھا تو اونٹ تھا جیسے، تو کیا ان کا تھا کہ وہ اس کی نکیل کھینچتے تھے، جب اس کی نکیل کھینچتے تھے تو ظاہر سی بات ہے جب جانور کی آپ نکیل کھینچیں گے تو اپنی گردن کیا کرے گا، موڑے گا، پیچھے کی طرف موڑے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا یہ اونٹ ہے، اب یہ گردن بیچارہ یوں اتنا اس کی یہ موڑ رہا ہے تو اس سے اسے کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، انہیں منع کیا کہ ایسے نہ کریں کہ اس جانور کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی، یعنی آپ آ جائیں پرندوں پر آ جائیں، جیسے ہم حشرات الارض سے شروع ہوئے پھر آگے آئے، آپ پرندوں پر آ جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چڑیاں جو ہیں وہ آ کے فریاد کر رہی ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بچے کس نے اٹھا لیے یا انڈے اٹھا لیے کسی نے، جس نے اٹھائے ہیں واپس رکھ دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ، یہ جو اشرف المخلوقات کے علاوہ مخلوق ہے اس کے ساتھ یہ ہے، تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ساتھ حضور کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں سلمان بھائی یہ خود ایک رحمت ہے کہ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حقوق کی تعیین فرمائی ہے، کون کیا کیسے کرے گا۔ صرف یہاں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جس کا جہاں زور چلے گا وہ چلاتا چلا جائے، بلکہ لوگوں کو بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ جو افراد موجود ہیں، تمہارے ساتھ جو چیزیں موجود ہیں ان کے حقوق ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ سیرت ہے، یہ تعلیمات ہے، راستہ تو راستہ ہے، عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی حقوق بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جانوروں کے حقوق کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے اور گفتگو کر رہے تھے تو مجھے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد آئی کہ عاقد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے جانوروں کو کرسی نہ بناؤ، سواری کے جانوروں کو کرسی نہ بناؤ۔ یعنی ہوا یوں کہ کچھ افراد تھے جو سفر کرتے کرتے راستے میں رک گئے
اور اپنے جانوروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو آپس میں شروع کر دی. اب جب گفتگو شروع کی تو وہ طویل ہو گئی, بات بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ جانوروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرتے چلے جا رہے ہیں, کافی دیر ہو گئی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچتی ہے تو عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری سواری کے لیے ہے, تمہاری کرسیاں نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ تم ان پر نشست لگا کر آرام سے بیٹھے رہو, بات کرتے رہو, اس پر بوجھ پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو اچھے اور سمجھدار قسم کے افراد ہوتے ہیں نا, جو جانور پر آج بھی ان سے کام یا مال برداری وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جانور پر بوجھ لدا ہوا ہے تو اسے لدا چھوڑ دیا, بلکہ وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ اس پر بوجھ پڑا ہوا ہے تو یہ بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے, اگر وہ ہٹا دیا جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے انیشیل اسٹیج پر اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. حضور کی جو تعلیمات ہیں یعنی بالخصوص جانوروں کے حوالے سے وہ تو مبنی ہی رحم پر ہیں. اللہ, جیسے جو قربانی کا جانور ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو قربان تو کرنا ہے لیکن اس کو گھسیٹو مت, ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو. شریعت کی یہ بھی تعلیمات ہیں بعض اوقات کے جانور کو جو ہے وہ چھری بھی نہ دکھائی جائے کہ بعض اوقات وہ چھری سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. اللہ. اچھا, اسی طریقے سے جانور نے ذبح تو ہونا ہے, اس دنیا سے تو جانا ہے, لیکن ذبح کرنے سے پہلے اس کو خوب اچھے طرح سے کھلاؤ اور پلاؤ. اسی طریقے سے جس جانور کو آپ اپنے گھر میں پالتے ہیں, جیسے پنجرے میں پرندے ہیں, تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو دن میں 70 دفعہ کھانا پانی پیش کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا, مراد یہی ہے کہ ان کا خوب خیال, ہاں جی, خوب خیال رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب بھی کوئی ایسا ہوتا کہ آپ کے سامنے کسی جانور پہ ظلم کیا جاتا یا ظلم کی خبر پہنچتی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سخت ناراضی کا اظہار فرماتے. جیسے ایک بزرگ تھے, یعنی ایک صاحب تھے, تو انہوں نے 2 پرندے پکڑ لیے. اب وہ 2 پرندے جب پکڑے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی ماں جو ہے وہ اوپر آ کر منڈلانے لگی. وہ کمبل میں بند تھے, انہوں نے کمبل ہٹایا تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پرندہ ہے وہ ڈر کے انسانوں سے دور جاتا ہے, لیکن یہاں ماں کی مامتا ہے کہ وہ پرندہ آ کر ان 2 بچوں کے اوپر گر گیا. تو ان صاحب نے اس پہ کمبل ڈال کے اس کو بھی اپنا قیدی کر لیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچے. حضور نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں چھوڑ کر آ جاؤ. اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس ماں کی, جو پرندوں میں سے ان تینوں میں سے ماں ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا رحم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ کر لپٹ رہی ہے. تو جتنی محبت یا جتنا رحم اس پرندے کو اپنے بچوں پر ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ اکبر. تو اس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو ہے, وہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو رحمت کا معاملہ ہے اس کا بھی پہلو ہے کہ وہ بہت رحیم, بہت غفور اور بہت معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے. میں یہاں خالد بھائی ایک بات جو ہے نا بولوں. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, ڈاکٹر عبدالواجد صاحب نے, اور جو ہے نا وہ کچھ دیر پہلے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ حضور کے دامن کرم میں جتنا کوئی اپنے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو کوئی اپنا دامن پھیلاتا ہے, جتنا دامن پھیلاتا ہے اتنی وہاں سے خیرات ملتی ہے. اللہ. اشرف المخلوقات کا معاملہ تو ہم آگے چل کے اس کو عرض کریں گے, اس پر بھی میرے ذہن میں ایک روایت ہے, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. آپ دیکھیں ایک جو ہے نا وہ دراز گوش ہے, گدھا ہے, حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے, خیبر کا موقع ہے اور حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے, اور حال یہ ہے کہ بیڑیوں میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اب وہ حضور سے کلام کر رہا ہے, حضور اس سے کلام فرما رہے ہیں. اللہ اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا انا یزید ابن شہاب. اس نے اپنا نام بتایا. پھر اس نے بتایا کہ ہم جو ہے نا وہ جو بھی ہمارے نسل میں سے ہوئے ہیں وہ انبیاء کی سواری بنے ہیں, تو میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری ہیں. اللہ. اچھا, یوں جو ہے نا وہ عرض کی, اور پھر اس نے کہا اب اپنا حال دیکھیں حضور کی بارگاہ میں. میں قربان جاؤں. گدھے کو بھی پتا تھا کہ خاتم النبیین قربان جائے. واہ واہ سبحان اللہ. اس سے اگر آپ پنجابی میں بیان کریں گے. جی ایسی بات ہے, درست فرما رہے ہیں آپ. آپ دیکھیں یعنی جانور بھی حال سنا رہا ہے. اس نے کہا حضور کنتو عند رجل یہودی,
میں ایک یہودی آدمی کے پاس تھا، لیکن میں اسے اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا. وہ جب بھی میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں اسے گرا دیتا تھا. اور اس کی پاداش میں کانا یجیع بطنی ویضرب ظہری، وہ مجھے مارا کرتا تھا اور بھوکا رکھا کرتا تھا. گویا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، حضور میں بھوک کاٹ کاٹ کے مار کھا کھا کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے قبول فرما دیں. حضور نے پھر دیکھیں کیسا کرم فرمایا. حضور نے پہلے اسے نام عطا فرمایا. فرمایا انت یافور، آج سے تیرا نام کیا ہے؟ یافور. پھر اس کو نام لے کر کے حضور نے فرمایا یا یافور، یعنی شناخت بھی عطا فرمائی، شناخت نام دے کے پھر کیا کیا، اس کو پکارا بھی. اور پھر اپنے پاس جو آنا چاہ رہا تھا حضور مجھے قبول فرما لے، تو حضور نے کیا کر دیا، اسے قبول. آپ دیکھیں ایک عام مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، وہ حضور کے دامن کرم میں پناہ لینے کے لیے آئے تو آپ اس پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیتے ہیں. اور جب حضور کا امتی بن کر اشرف المخلوقات جو ہے نا وہ جو اس کو بنایا گیا ہے، اور یہ بھی جو اشرف المخلوقات کا مضمون ملا ہے یہ بھی نبی پاک کی تعلیمات کی برکت سے ہی ملا ہے. ورنہ اسی انسان کو شر الدواب بھی کہا گیا ہے قرآن کریم میں. آپ ورنہ جو اس تعلیمات سے دور ہیں وہ آج بھی اپنے آپ کو انسان کی اولاد قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بالکل درست فرمایا آپ نے. تو نبی پاک کی بارگاہ میں جو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں وہ اس دراز گوشت کی بھی پھر اپنی ہی بات دیکھیں، جو محبوب سے ہے نا وہ اٹیچ ہوا پھر وہ یگانہ ہو گیا. کیسے کہ جب بھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے تو پھر یہ اس کے دروازے پر جاتے تھے، جا کے اپنے سر سے اس کا دروازہ کیا کرتے تھے، بجاتے تھے. اور پھر جب صحابی باہر آتے تھے تو پھر یہ اشارہ کر کے بتاتے تھے اپنے چہرے سے کہ محبوب خدا یاد فرما رہے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ آج لے ان کی پناہ، تو وہ محبوب جن کی رحمت کا سایہ یوں جانوروں پر جو ہے وہ ان پر بھی آ رہا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ میں فیض دینے کے لیے پناہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ سایہ فرما رہے ہیں. تو ہم تو اس بات کے بدرجہ اولا حقدار ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ سے اپنی اٹیچمنٹ بھی رکھیں، اپنی محبت بھی رکھیں، اپنی عقیدت بھی رکھیں، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور پھر دنیا کی رحمتیں بھی، دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، آخرت میں بڑا پا رہے ہیں انشاءاللہ. خالد بھائی یہ تو کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جانوروں کو بھی پہنچے، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سلمان بھائی بیان فرما رہے ہیں، جانوروں کو، انسانوں کو، ہر چیز جن کو حضور علیہ السلام کا کرم پہنچا. اور حضور یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ آج ہمارے اندر جو رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے یا ہم کچھ بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرے پہلو کو دیکھیں، جانوروں کو بھی پتا ہے اگر ہمیں رحمت ملے گی تو اسی در سے ملے گی. پرندوں کو بھی پتا ہے کہ ہمیں اگر رحمت ملے گی، ہمیں جان بخشی ملے گی، ہمیں راحت ملے گی، ہمیں سکون ملے گی، ہمیں حیات ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی. نبی پاک علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ایک شخص نے ہرن کو پکڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام سے پاس سے گزرے تو ہرنی نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ سے قوت گویائی مانگی. حضور علیہ السلام سے جب بات کی تو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح سے شام تک چرتی رہی ہوں اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ میں نے دودھ پلانا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، آپ مجھے اجازت دلوا دیں کہ میں جاؤں اور دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. یہ ایک تو یہ پہلو. لیکن اس ہرن نے پھر کیا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے شکاری سے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو اور یہ واپس پلٹ کر آئے گی. جیسے ہی وہ گئی اور دودھ پلا کر تھوڑی دیر میں آ رہی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہاں سے ہی میرا کام ہوگا، حضور علیہ السلام کے دربار گوہربار سے ہی میرا کام ہوگا، حضور سے ہی میرا کام ہوگا، یہیں اگر استغاثہ کروں گی تو میری بن آئے گی. وہ یہ جو چڑیا کی بات چل رہی ہے، اس چڑیا کو بھی پتا ہے کہ مجھے اگر کوئی بچے دلوا سکتا ہے واپس تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ پاگل ہو گیا. تو حضور علیہ السلام فرماتے چلو چلتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ گھبرا گئے، پریشان ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو یہ نقصان نہ پہنچا دے. جیسے ہی اس اونٹ نے دیکھا تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا چلا گیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا. بلکہ ایک اور اس طرح کی روایت ہے کہ ایک اونٹ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور
اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا تندرست تھا تو میرا مالک مجھے کھلاتا اچھا تھا، لیکن اب میں جب بوڑھا ہو گیا ہوں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مجھے کھانا چارہ کم دیتا ہے، بوجھ رکھتا ہے۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو، ان کے کھانے کا، ان کے جو پینے کے معاملات ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز کریمانہ تھا کہ ان کا خیال رکھا جائے، یعنی جانور کا خیال رکھا جائے۔ جانور نے جو اپنی حاجت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیان کی، اسے پتا ہے کہ اسی در سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے مجھے جان بخشی ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار ہی وہ مبارک دربار ہے جہاں میری فریاد سنی جائے گی، اور صرف سنی ہی نہیں جائے گی بلکہ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حل بھی ارشاد فرمائیں گے، اور حضور نے حل بھی ارشاد فرمایا، لیا بھی، اس کو آزاد بھی کیا، اور یہ سارے معاملات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار وہ دربار ہے جہاں فریاد سنی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اور آپ نے ایک لفظ شاہ صاحب استعمال کیا، جہاں بخشیاں، تو مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نہیں حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں بخشیاں مسیح کو حیرت میں ڈالتی، چپ بیٹھے دیکھتے تیری رفتار کی طرف۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تو کیا بہاریں ہوتی تھیں، جب کوئی غم زدہ، جب کوئی پریشان حال، جب کوئی نادار آیا، ایسا شخص آیا جس کے بدن پر لباس نہیں ہے اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے کمزوری کی وجہ سے، اور دیکھنے میں بالکل اس کی حالت سے اس کی کمزوری آیا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود پریشان ہوتے ہیں۔ خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرو، ان کی مدد کرو، اور جب ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے، ان کی خیر خواہی کی جاتی ہے، تو پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبسم بھی فرماتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ گویا یہاں سے ہم یہ بھی درس لیتے چلے جائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پانے کا، حضور کی رحمت پانے کا ایک سبب ہے۔ اسے بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے اور لوگوں کو تکلیف سے بچائیں گے بھی اور ان کی تکلیفیں دور بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم والا جو انداز ہے۔ میں ایک روایت سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ کے پاس دو غلام تھے، باپ بیٹا تھے۔ تو آپ نے ارادہ کیا وقار بھائی کہ میں ایک کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، یا دونوں کو بیچ دو یا دونوں کو اپنے پاس۔ باپ اور بیٹا ہے، یہ کیا ہو جدا نہ ہونے پائے۔ قربان جاؤں کی رحمتوں کی بات، کیا بات ہے۔ اور جو آپ نے انداز بتایا مہربانی کرنے والا، آج بھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ رات کو نگران شورا نے بھی جو ہے وہ اس پہ ترغیب دلائی۔ اور امیر علیہ سنت کا آپ انداز اگر دیکھیں تو امیر علیہ سنت نے 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے جو ہے وہ عنوان پر، یہ الحمدللہ رب العالمین دن عاشقان رسول میں جو ہے وہ معروف ہے اللہ پاک کے فضل سے۔ ہم نے بھی کل جو ہے نا یہ دن منایا، مدنی چینل پر بھی اللہ کی رحمت سلسلے کا رہا ہے۔ امیر علیہ سنت نے اسی مناسبت سے ترغیب دلائی ہے، دعا بھی دی ہے کہ جو کوئی جیسے اپنی کمائی میں سے 7% 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی مناسبت سے 7% جو کوئی اپنی کمائی میں سے کسی سید صاحب کی خدمت کر دے یا کسی غریب کو جو ہے وہ دے دے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے اوپر اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ دعا ہے پوری امت کی، اس کی تجوری بھری رہے، مطلب کسی کا محتاج یوں دنیا میں جو ہے وہ نہ ہونے پائے، اس طرح کر کے۔ تو آپ دیکھیں وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم فرمانے والے انداز ہیں، آج دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں وہ بتائے بھی جا رہے ہیں، اور عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بھی بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نگران شورا نے بھی جو ہے یہ ترغیب دلائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے 5-10 ہزار روپیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھی آپ دے دیں، آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہوٹل پر جانا ہے اور ایک چکر لگا کے آنا ہے، اور 20-25 ہزار روپے کیا ہے کیا جانا۔ میں آپ کو ہوٹل کی ایک بات بتاؤں، میں کسی کو ملا کچھ دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے گئے۔ صحیح۔
अच्छा सफर में होता है तो बंदा होटलों पर ही रुकता है, जाहिर सी बात है रास्ते में। हम भी एक जगह रुके, जिंदगी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की बात है, और खाना बहुत मजे का था माशाअल्लाह। और पैसे बड़े रीजनेबल थे। यानी हम शुरू कहाँ से हुए, हम चाय से शुरू हुए। हमने जो पहले चाय पी, मैंने कहा इस चाय के साथ अगर गर्म रोटी हो ना, चाय का अपना ही मजा आ जाएगा। जब वो गर्म रोटी भी आ गई, वो थोड़ा सा खाया, फिर हमने अंदाजा लगाया यार चाय इतनी जबरदस्त है, खाना भी क्या होगा, मजे का होगा, तो हम खाना भी मंगवा लिया। कुर्बान आपके। अच्छा फिर आप देखें वो होटल वाला भी मतलब आप देखें ईमानदार आदमी था, सुभान अल्लाह। खालिद भाई हमने खाना जो मंगवाया था ना, तो हमने हिसाब से मंगवाया था कि जो पूरा हो जाए। सफर में आप खाना कैरी नहीं कर सकते ना, आप खाएंगे अब आगे चले जाएंगे, लेकिन हम उस खाने की क्वांटिटी देखकर जो है ना वो हैरान हो गए। यानी वो रात के लिए भी हमारे लिए सफिशिएंट था, वो भी हमने जो है ना वो खाया, और सुबह के लिए भी समझ लें उसने हमारे सामने, बाद कद क्या होते हैं वो ले जाते हैं बर्तन फिर वो डाल के देते हैं, लेकिन वो जनाब आप लेकर आए हमारे सामने, हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया खाना, हमने जो है ना ये यूं खाया। तो होटल की मैं आपको बात जो शुरू, अच्छा हमने तो हमारा जो बिल बना, मैं समझ रहा था कि ये थोड़ा लिमिट एक्ससीड करेगा, लेकिन वो एक्ससीड लिमिट नहीं किया, बड़े रीजनेबल प्राइस के अंदर मतलब वो निजाम बन गया। मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा जी हम भी होटल पर खाना खाने गए और बिल बना 40,000 रुपए। या अल्लाह, या कहते बिल जब हमारे सामने आया ना, तो उस बिल ने हमारे जिसे कहते तोते उड़ा दिए। सही। तो बहरहाल फिर अब बिल भर के ही होटल से बाहर आना होता है, वो ऐसी बात है, ऐसे कौन जाने देगा। तो यूं आप देखें, यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि खाने के ऊपर एक वक्त के खाने के ऊपर 40,000 रुपया, और मेरा ये ख्याल है कि अपने 40,000 रुपये ये मदनी चैनल में जो हमारे स्टैम भाई बात जो खादमीन स्टैम भाई होते हैं, इनको मतलब 4 को जो है ना वो राशन दिलवा दें, तो कम से कम आटा चीनी ये दिलवा दें तो पूरा महीना जो है वो चल जाएगा। लोग आप देखिए कि हम खर्च करने पर आ रहे हैं तो कैसे कैसे खर्च करते जा रहे हैं, और साथ में रोते भी जा रहे हैं। ये भी देखें, खर्च भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। तो इससे जरा हटकर थोड़ा बाहर आएं, और जो अल्लाह ने शक्र ताकत दी है उससे जो है वो किसी की खिदमत करने की कोशिश करें, और अल्लाह की रिजा के लिए करें, और खुश नसीबी है कि यूं कर दें कि देने वाले को पता भी ना हो कि आप कर रहे हैं। अल्लाह, फिर इसकी बरकतें क्या हैं वो फिर अलग ही हैं। अल्लाह हम सबको। सलमान भाई आपकी बात को मैं चंद जुमलों में अगर कंक्लूड करूं तो यूं है कि सीरत रहमतुल्लिल आलमीन पढ़ें और सुन्नत रहमतुल्लिल आलमीन अपनाएं, मदद करते चले जाएं, इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानियां होंगी, रहमतों के दर मजीद खुलते रहेंगे। नाजरीन भी प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं, आइए आपकी कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम विकास है, मैं नाजी से बात कर रहा हूँ, और नात में जिंदगी है तब भी गुम मजीद कॉल दीजिएगा। मोहम्मद इस्लाम तारी हाफिजाबाद से अर्ज गुजार हूँ। प्यारे सलमान भाई, आपकी खिदमत में ये अर्ज है कि आज ये कलाम शामिल किया जाए। ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी। माशाअल्लाह। मजीद। मैं सैयद भाई बोल रहा हूँ, मुझे एक कलाम सुना दीजिएगा। चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए और सादतमंद आपको बनाए। आपका हम सब का दिल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी चमके, हुजूर की निगाह है रहमत हम पर पड़े तो उससे भी चमक उठे। क्या ही बात है। मजीद निगाह पर एक शेर सुनाऊं। हाँ बिल्कुल। वकार भाई की इजाजत से आपने निगाह है रहमत का, अल्लाह आपको इजाजत ही इजाजत। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैरा। वो है ना कि तुम्हारी एक निगाहे करम में सब कुछ है, तुम्हारी एक निगाहे करम में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरे रागुजार हम भी हैं, पड़े हुए तो सरे रागुजार
ایک اور کیا بات، ارشاد. ایک اور فرماتے ہیں حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہمارے داستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے داستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں ہے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں ہے شہریار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. ایک اور خالد بھائی جی. حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں. کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں. ہم بھی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. سلمان بھائی نے بہت پیارے اور خوبصورت انداز سے اشعار سنائے، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ چھوٹا سا اپنا حصہ شامل کر لیا جائے. اس کو یوں بھی کہہ لیں حصہ بقدر جسہ. اللہ. اچھا جی، بنت فاروق ہیں انسان آباد سے، اور دعا کا انہوں نے کہا ہے اللہ کریم رحمت فرمائے اور کامیابیاں آپ کو عطا کرے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ کوئی پنجابی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی، ختم نبوت کے حوالے سے کلام سننا ہے. سبحان اللہ. بنت اصغر تاریہ ہیں کمالیہ سے، اور عظیم بھائی کا کلام سننا ہے. ٹھیک ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، اس کلام کی فرمائش ہے. سبحان اللہ. اور اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا نیا کلام سنا دیں. اور یہاں ثاقب شاہ صاحب کے لیے ایک بہت اچھا سا میسج ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ خالد بھائی آپ سے اور ثاقب بھائی سے عرض ہے کہ 12 ربیع الاول تو عیدوں کی بھی عید ہے، تو آپ 12 ربیع الاول کو کلام سنائیے گا. یا مرحبا. ٹھیک ہے ثاقب شاہ صاحب، نیت کر لیں آپ عیدوں کی عید پر انشاءاللہ. جی ایسی بات نیت کرتا ہوں میں انشاءاللہ. ویسے یہ وہ مجاہدانہ پروگرام ہوتا ہے، ویسے فجر کے بعد کرنے والے سے ساری رات اجتماع میلاد اور پھر صبح جو ہے وہ پروگرام. تو بہرحال شاہ صاحب نیت کر لیں آپ انشاءاللہ. خالد بھائی آپ بھی کر لیں. نیت ہے میری تو الحمدللہ، میں بھی ایسے انشاءاللہ نیت آپ کر دیں، عمل میں کروا لوں گا انشاءاللہ. اللہ کی انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے. اچھا بھی مزید اس میسج میں یہ بھی ہے کہ وقار بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں، یہ کہتی تھیں گھر گھر میں جا کر حلیمہ. اچھا جی، علی شہزاد بھائی ہیں اقبال نگر سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان 12 دنوں میں پروگرام کا موضوع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن بھی رکھیں. ٹھیک ہے جی. مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے، اس کلام کی فرمائش بھی ہے. اور کوٹری سے ہیں محمد کبیر نوشیر و فیروز سندھ سے. اچھا سبحان اللہ. زہیب علی سولنگی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ماشاء اللہ پروگرام ہے سر. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، تعریف کے لیے شکریہ. اور تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، یہ کلام سننا ہے. اور مزید بھی کلاموں کی فرمائشیں ہیں، لیکن کچھ کالز پہلے لے لیتے ہیں. جی میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں جانا سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. منو شوق مدینے جامن دایا جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک فرمائش ہے، ایک نظر آسماں پہ ڈال چمکا ماہ نور کا ہلال. کیا بات ہے جناب، مزید کال دیجیے گا. نعت خواں سے عرض ہے کہ آپ یہ کلام یہ طرز میں سنا دیجیے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. سبحان اللہ، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. آپ کو مزید کال دیجیے گا. وقار بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی.
سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے بھائی. اچھا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کوئی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، فرمائشیں کافی ساری ہیں. بکر بھائی اوور ٹو یو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مدنی مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. ہر طرف ہے شادمانی رنگ جو غم کا پھول ہے. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومیں آج ہم. جشن میلاد النبی ہے، کیوں نہ جھومیں آج ہم. مسکراتی ہے بہاریں سب، فضا پر نور ہے. بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. کیا زمین کیا آسمان، ہر سمت چھایا نور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستان ہی دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برسا دے. برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے
کالی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا کالی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالی زلفاں والا کالی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا تارا چودویں دا چن تے عرش دا تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالی زلفاں والا کالی زلفاں والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا سبحان اللہ۔ ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کوشش یہ بھی ہے کہ کچھ پیغام بھی ایسے ہم لیتے چلے جائیں جو اپنی عملی زندگی میں اپنا لیں اور لوگوں کی سہولت کا ہم باعث بن جائیں، ہم لوگوں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے، کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، اور پھر چاہوں گا کہ مبلغین اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور رحمت دیکھیے کیسی چھلک رہی ہے اس روایت سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے، فرمایا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے، خواہ وہ کون ہی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، اور جو مومن قرضدار مرے یا اس کے عیال محتاج ہو، محتاج عیال چھوڑ جائے، تو فرمایا وہ قرض خواہ یا وہ عیال میرے پاس آ جائے کہ ان کا کفیل میں ہوں۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی رحمت ہے یہ۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کمزور پر اس کا کسی گھر کا ایک واحد کفیل ہے، وہ انتقال کر گیا، تو جو زور آور افراد ہوتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ باقی افراد کو نکال کر گھروں پر قبضہ کر لیں، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ جبکہ ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ذرا اس پر غور کر لیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وقتاً فوقتاً اپنی امت کے ان افراد کے لیے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، اپنے صحابہ میں اعلان کرنا کہ آؤ ان کی مدد کرو۔ اپنے گھر میں مہمان آئے کچھ اور ان کو کھانا کھانا تھا، بھوکے تھے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ اپنے گھر میں خادم کو بھیجا کہ جائیں ذرا ازواج مطہرات کے حجروں میں وہاں سے پتہ کر کے آئیں، کچھ کھانے کو ہے۔ اب وہ جو خادم ہیں وہ گھر گھر جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کے یہاں کچھ ایسا موجود نہیں ہے کہ ابھی کسی کی ضیافت کا اہتمام ہو سکے۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیگر اصحاب کو ارشاد فرماتے اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ، تو وہ مدد کے لیے آتے ہیں اور وہ کھانا لے کر آتے ہیں۔ بہرحال مہمان نوازی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز کتنا خوبصورت ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا دیا جائے، جو بے لباس ہے اس کو لباس دیا جائے۔ آپ دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہے، اللہ اکبر، جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو اس کے بعد جو کیفیت تھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپ کپی سی طاری تھی، اور سینے میں ایک وحی الہی کا جو بوجھ تھا، اس کے اثرات جو تھے وہ جسم پر ظاہر ہو رہے تھے۔
تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر واپس لوٹے ہیں اور زمیلونی کے الفاظ وہاں پر موجود ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دیا جائے کہ یہ سردی کا جو اثر ہے یہ کم ہو. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف کلمات ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ عرض کر رہی ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تسلی رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. ہم نے آپ کے اخلاق اچھے دیکھے ہیں، ہم نے آپ کو کمزوروں کی مدد کرنے والا دیکھا ہے، ہم نے آپ کو بیواؤں کے لیے سہارا بنتے دیکھا ہے. جس کے اتنے عالی اخلاق ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ پر رحمت کرے گا. یعنی ایک تو بندے کو آپ تسلی دے رہے ہیں، دوسرا اس کی جو سیرت ہے یا جو اس کے اوصاف ہیں زندگی کے وہ بھی بیان کر رہی ہیں. یہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز کیسا تھا کہ جس کو اس مشکل کے وقت میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ تسلی رکھیے، آپ تو اچھے اخلاق والے ہیں، آپ تسلی رکھیے، آپ تو لوگوں کے درد کو محسوس فرمانے والے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے یہ نمایاں ترین اوصاف ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، خیر خواہی کی جائے، اور اس میں رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل جھلک موجود ہے. عبدالواجد بھائی کیا فرمایا؟ آپ نے جو ایک بڑی خوبصورت لائن فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کے ساتھ ہیں، اور حضور کی تعلیمات رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہی بتاتی اور سمجھاتی ہیں کہ کمزور کا ساتھ دو، اور وہ کمزور، وہ معاشی طور پہ کمزور یتیم ہو یا وہ بیوائیں ہوں کہ جو اب بیوہ ہو چکی ہیں، وہ بچیاں ہوں کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو حضور جو ہے وہ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے رہتی دنیا تک جو ہے وہ رحمت کو عام کرنے کے اسباب جو ہیں وہ پیدا فرما دیے. چنانچہ ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یتیم کی خبرگیری کے حوالے سے کہ میں اور یتیم کا متکفل، یعنی اس کی کفالت کرنے والا، اس کی ذمہ داری لینے والا، خواہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہو یا اجنبیوں میں سے ہو، جنت میں یوں ہوں گے. اور حضور نے اپنی ان دو انگلیوں کو ساتھ ملا لیا. سبحان اللہ. تو یتیم کی کفالت جو ہے، یتیم ایک کمزور بچہ ہے حضور کے امتیوں میں سے، وہ کہ جس کے والدین، جس کا والد جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، نابالغ ہو، تو اسے یتیم کہتے ہیں. تو یہ حضور نے یتیم کے لیے. اچھا، اسی طرح سے عورتوں کے حقوق بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اور اس زمانے میں جب خواتین جو ہے وہ مال وراثت کی طرح تقسیم ہوتی تھی، اس زمانے کی جو عرب کلچر تھا اس میں یہ چیز تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اس کے وارثوں کے حصے میں آتی. اور معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا کہ سوتیلا بیٹا اپنی ماں کو وراثت میں پا لیتا اور اس کے بعد پھر اس سے شادی بھی کرتا یا کسی اور سے شادی کر دیتا. تو ایسا ظلم کا ماحول کہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. تو ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، وہ وراثت میں ہوں یا وہ کسی بھی طریقے سے ان کا جائز حقوق ہو، حضور نے وہ حقوق ان کو دلائے. ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو میرے پاس 1 کھجور ہی تھی، وہ 1 کھجور میں نے ان کو دے دی. تو اس عورت نے شفقت مادری کی وجہ سے اس 1 کھجور کے 2 حصے کیے، ایک اپنی 1 بچی کو دے دیا اور دوسرا اپنی دوسری بچی کو دے دیا. اس کے بعد وہ چلے گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کلچر میں یہ واقعہ کتنا غیر معمولی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس واقعے کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، میں نے یہ چیز دیکھی کہ ایک ماں نے اپنی لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ایسا کیا کہ خود نہ کھایا اور آدھی کھجور ایک کو دے دی اور آدھی دوسری کو دے دی. تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے تو وہ آتش دوزخ اور اس کے درمیان حائل ہو جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی خواتین بالخصوص بچیوں کی جو پرورش ہے اس کے حوالے سے حضور نے خوشخبری دی ہے کہ جو بچیوں کی اچھی پرورش فرمائے گا تو وہ بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. تو یہ حضور کی
रहमत लिल आलमीनी का एक मज़हर है कि हुजूर ने अपनी तालीमात के ज़रिए अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया, ये सिखाया, ये बताया कि यतीमों की किफ़ालत करो, औरतों को उनके हुकूक अदा करो, गरीबों की खबरगिरी करो, और फिर जैसे आपने इरशाद फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ और जिनको कपड़ों की हाजत है उनको कपड़े पहनाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम हमें तौफीक भी अता फरमाए। शाह साहब क्या इरशाद फरमाएंगे इस सिलसिले के इख्तितामी चंद लम्हात? आखिर में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमें उन आमाल से बचना चाहिए कि जिनसे हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से कहीं महरूम ना हो जाएं, अल्लाह ना करे। वो आमाल के जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब से दूर करते हैं, हुजूर के कुर्ब से दूर करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बंदा वो जालिम है कि जिसे हुजूर की रहमत से हिस्सा नहीं मिलेगा। जहाँ पर हुजूर की रहमत इतनी आम है, इतनी आम है, वहाँ पर कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कुर्ब से दूर किया है, उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया है। कौन है? कई एक रिवायात हैं, मुख्तलिफ रिवायात, उनमें चंद एक रिवायात में जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलैसा मिन्ना, लैसा मिन्नी, जिस तरह के ये अल्फाज आते हैं, इनके बारे में वाज़ेह अल्फाज में हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं। इसकी कई एक तफसील उलमा ने बयान फरमाई है। एक तो ये भी इसकी वजाहत की है, वजाहत तशरीह की है कि इस बंदे का खौफ है कि ईमान पर खात्मा नहीं होगा, वो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम होगा। ये कैसा जालिम है? जैसा कि नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं, जो जादू करता है ये जादू करवाता है। ऐसे शख्स के बारे में हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जादू करने वाला, करवाने वाला, वो हम में से नहीं है। यहाँ देखें तो जादू करवाने वाला जो है वो दूसरों को तकलीफ करने वाला, करवाने वाला जी, वो दूसरों की तकलीफ के लिए राहें खोल रहा है, तकलीफ के लिए राहें, और जो राहें आसानी के लिए खोल रहा है, हुजूर उसको अपनी रहमत की नवीदें सुना रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जन्नत में हम यूं इस तरह साथ होंगे, तो हम देख लें कि हम कहाँ खड़े। ऐसे ही है। जादू में मैं एक बात अर्ज करूं जी जी, वो पंजाबी में कहते हैं चोरा नु पै गए मोर ते मोरा नु वगू होर। यूं ही एक मामला था, किसी ने किसी के ऊपर जो है वो जादू करवाया, और जिस पर जादू हुआ वो आगे वज़ाइफ पढ़ने वाला बंदा था, वो भी पढ़ता था, अल्लाह रसूल का नाम लेता था। खालिद भाई जादू करने वाले का मुंह टेढ़ा हो गया, अल्लाह, और वो जो जादू करवा रहा था ना वो उसके पास आ गया, वो कहा वो किस बला के पीछे मुझे तूने लगा दिया, ये देख मेरा मतलब हाल क्या हो गया। वो फिर उसने कहा भाई तो अपना भी बचा कर मुझे भी बचा, और चल मतलब उसे माफी तराफी करें, मामला इसको रफा दफा करें, खत्म करें। और फिर वो माफी मांगने के लिए बकायदा मतलब वो क्या हो गया, भाई हमें क्या कर दे, माफ कर दे। तो एक बात याद रखने की है, जिसे अल्लाह करीम जो है वो उड़ाना चाहे ना, उसे सारी खलकत मिलकर उसको गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकती। दो लफ्जों से आसान सी बात है। तो और कुरान करीम में भी है वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, होना वो है जो अल्लाह का क्या है हुक्म है। तो हमारा काम ही नहीं है ये जादू टूने, और पता नहीं मतलब टूने भी बड़े बड़े होते हैं, अल्लाह की पनाह है कि टूनों से भी अल्लाह आफियत जो है वो अता फरमाए। तो ये हमारे काम ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा तरीका ही नहीं है, इस तरफ हमें जाना ही नहीं है। तो ये अपने आप अपना पहले ही ज़हन बना लें। फिर हुजूर ने जो इरशाद फरमाया है कि वो हम में से नहीं है, अब आप मुझे बताएं इतनी बड़ी बात हो और बंदा यही जादू टूनों में लग जाए। मैं आप अर्ज करूं एक और बात, आज सुबह सुबह मैंने एक चीज देखी, तो वो मैं उसको, ये जादू टूने करने वाले लोग जो होते हैं ना, बाजों को तो जादू टूने आते भी नहीं होते, बस ये खाली क्या होता है नाम ही होता है, लोगों से पैसे लेने होते हैं। इन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों के दरबार से मुख्तलिफ नारे और स्लोगन रखे हुए हैं। आज मैं एक इलाके से सुबह जो है गुजर रहा था और वहां मेरी नजर पड़ी, जो है वो आप सफर करते हैं आप रोड पे नजर पड़ी, तो वो इबारत मैंने कहा देखो यार लोगों की साइकी से जो है वो कैसी खेलने वाली बात है कि इस इलाके के अंदर ये जो है ना वो चूंकि चीज
زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، لہذا وہ بیچ میں کیا ہے ڈال دیے. تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عزت بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے اپنی آخرت بچائیں. اور جادو ٹونوں سے اپنے آپ کو بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. اور جو بچنا چاہتے ہیں تو امیر سنت نے ایک حصار لکھا ہے، جو امیر سنت سے مرید ہیں ان کے لیے بڑا زبردست حصار ہے. یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من، حصار حفاظت تو شبت تو نگہدار باشی. یہ بڑا زبردست حصار ہے، شجرہ قادریہ تارکہ میں لکھا ہوا ہے. اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی انشاءاللہ. بالکل. رب العالمین جل وعلا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والے بنے. ان کی رحمت سے اللہ کریم نے ہمیں یہاں بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے. آخرت میں قبر میں بھی میرا مالک رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہمیں نصیب فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ہماری ساری منازل کو آسان فرمائے. سلسلے کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے والے بھی بنیں گے اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے والے بھی بنیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام. مدینہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. بحبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی